بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں تراویح۔ آج کی تراویح 8ویں پارے کے نصف سے 9ویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل اور مبنی ہے۔ آج کی یہ تراویح سورہ اعراف کے مجموعے اجزاء پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مضامین اس صورت میں معاد یعنی آخرت اور نبوت کے متعلق ہے، جس کے بارے میں خود ارشاد باری ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء، کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے نہ لگو، یعنی قرآن ہی کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ ارشاد باری ہے، فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، میں معاد یعنی آخرت کی تحقیق ہے کہ قیامت میں ان لوگوں سے بعض پرس ضرور ہوگی جن کی طرف اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبروں میں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے فرض کہاں تک ادا کی اور کہاں تک انجام پہنچا، اور لوگوں کی طرف انہیں کیا جواب ملا، لوگوں سے انہیں کیا جواب ملا، لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ہمارے پاس نبی آئے تو ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ بلا شبہ لوگوں کو روز قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہوگا، یعنی ہمارے نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، ہمارے نامہ اعمال کو ناپا جائے گا، تولا جائے گا۔ اگر ہمارے نامہ اعمال اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، بڑھیا ہوں گے تو میرے دوستو ہمارے لیے وہ کارگر اور بڑھیا بنے گا، ہمارے لیے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا۔ اگر ہمارے نامہ اعمال میں تھوڑی سی بھی کمی ہوگی تو ہمیں جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ اس کے بعد اس سورہ شریف کی دوسرے اور تیسرے رکوع میں بتلایا گیا امور حقہ، مثلاً رسالت و معاد کی تکذیب و انکار، سرکشی ہے، یعنی اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی باتوں کو انکار کرتا ہے تو گویا سے وہ سرکشی کرتا ہے، اور یہ سرکشی ایک انسان نہیں بلکہ شیطانوں کا عمل اور کام ہے۔ چنانچہ اس کی طرف ارشاد فرماتے ہوئے اللہ نے قصہ شیطان کی عداوت کا بیان فرما کر اس سے احتیاط کی تاکید فرمائی۔ ارشاد باری ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اے لوگو تمہیں زمین میں اختیار دے کر بسایا گیا تاکہ تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے آگے فرشتوں سے سجدہ کرا کر تم کو عزت بخشی اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری بھی کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بننی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ اے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو، چونکہ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے، بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ارشاد باری انہ لا یحب المسرفین۔ اسی طریقے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کام کھلے طور پر ہوں یا پوشیدہ طور پر ہو۔ حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کا شریک کرنا، حرام ہے اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی جانب منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو، وہ بات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے نافرمانوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا، لیکن نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، یعنی جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری ہے، لیکن جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بات یا اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ یہ مت سوچے کہ ہمیں اللہ معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرمانے پہ قادر ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے سے اللہ معاف نہیں، اللہ کے ساتھ عاجزی انکساری کر کے توبہ کرنے سے اللہ اس گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اسی کو یہاں کہا کہ لیکن نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اے لوگو تم اللہ کو پکارو خوف اور امید کے درمیان، خوف اور امید کے ساتھ، یقینا اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبر اور ان کے امتیوں کے حالات و واقعات کا ذکر فرمایا، اور لوگوں کی سرکشی اور بداعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے مختلف عذاب نازل ہوئے، ان کا بھی ذکر فرمایا تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں اور دعوت رسالت کو قبول فرما کر ہدایت پائیں۔ متعدد عبرت آموز واقعات سنانے کے بعد اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا کہ اے نبی لوگوں کو یاد دلا دیجئے، چونکہ ہم لوگ اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، اسی کو یہاں کہا جائے کہ اے نبی آپ لوگوں کو یاد دلا دیجئے کہ ہم نے روز الست تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار خالق نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی زبان بیک وقت ایک ہی زبان پر ہو کر یہ جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، اور ہم اس پر آپ کو گواہی دیتے ہیں، ہم اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ اب اس معاہدے کو بھول گئے ہیں، کیا اس وعدے کو بھول گئے کہ دنیا میں آ کر لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کے علاوہ دوسرے غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے نیچے لٹکتی رہتی ہے۔ ارشاد باری ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی جنت کے لیے تو نیک لوگوں کو پیدا کیا ہے اور جہنم کے لیے بدکار، برے اور نافرمان لوگ ہیں جو اللہ کے حق بات کو جانتے ہوئے حق سے روگردانی کریں، کیونکہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور ایسی آنکھیں ہیں مگر وہ حق راہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، اور وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی جانوروں سے بھی برا حال ہے۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر منکرین یعنی وہ لوگ جو آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کو جادوگر اور مجنون کہیں تو آپ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، چونکہ آپ صرف یہ ان کو فرما دے کہ میں ایک خبردار کرنے والا ہوں، میں ایک نبی ہوں، آپ ڈرانے والا ہوں، اور میری بات مانیں، ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی حکمت اور خصوصیت کے ساتھ بتائی ہے کہ مخالفین کی زیادتی کا مقابلہ صبر اور ضبط کے ساتھ کریں، ایسا نہ ہو کہ غصے کی حالت میں اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ہو، اور یہی طریقہ ہے کہ تبلیغ اور دین کی باتوں میں ہمیں غصے سے کام نہیں لینا چاہیے، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ہمیں لوگوں کی بات سننی چاہیے، پھر ان کے مسئلے کو حل کرنی چاہیے۔ غصہ کرنے سے مسئلے کا حل نہیں بلکہ مسئلہ اور بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کریں، معاف کریں، لوگوں کی باتوں کی کڑوی کسلی باتوں کو سنیں تو ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں، معاف کریں اور طریقہ درگزر کا اختیار کریں، اور جاہلوں سے نہ الجھیں، ایسے لوگوں سے جو بات نہ سمجھنے والے ہوں، جو بات نہ سمجھتے ہوں، ایسے لوگوں سے الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اے نبی آپ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے رہیں، رو رو کر گر گرا کر اور اللہ کے خوف کے ساتھ دل میں بھی اور بآواز بلند بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مکمل طور پر قولاً عملاً تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہماری اور آپ کی تمام زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کا یقین عطا فرمائے، اور اپنے سے گڑ گرا کر رو رو کر مانگنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔